بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے اے لوگو جو ایمان لائے پورا کرو تم عہد کو اوفو بالعقود پورا کرو تم عہد کو احلت لکم بہیمۃ الانعام احلت حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے بہیمہ چوپائے بہیمہ الانعام مویشی الا مگر ما یتلی علیکم جو پڑھ کے سنائے جائیں گے تمہیں غیر محل الصید نہ حلال سمجھو تم شکار کو حالت احرام میں ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ فیصلہ کرتے ہیں حکم دیتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں بہت ضروری باتوں پر مشتمل ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں نقل کیا ہے اور یہ اہل و سنت کی بڑی بڑی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے جو تقریباً 30-32 جلدوں میں لکھی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان دونوں سورتوں کا مزاج ایک جیسا ہے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ان دو سورتوں کا مزاج ایک جیسا ہے یہ آپ دو بندے ادھر سے نا دو ادھر سامنے بیٹھے یہ دائیں بائیں تو مجھے نظر نہیں آتا اور پھٹیاں تھوڑا ایسے لگایا کریں کہ سب دوست نظر آنے چاہیے پھر سبق پڑھانا بھی آسان ہوتا ہے جب سب دوست نظر آتے ہوں دائیں بائیں میں یہ اس ڈائس سے پیچھے سے شروع کیا کریں پھٹیاں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں عقائد و نظریات بیان کیے گئے تھے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں معاملات کو زیادہ تر بیان کیا جائے گا اے ایمان والو عہد پورے کرو وعدے نبھاؤ اس بات کو سمجھے
حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں۔ ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب یہ وعدہ کرتا ہے نا تو وفا نہیں کرتا، کنی کتراتا ہے، اپنے وعدے و عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امام راغب رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وعدے 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک وعدہ بندے کا اپنے مالک کے ساتھ ہے، قرآن نے ذکر کیا، اللہ نے تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے ارواح کو جمع فرمایا اور کہا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ساری روحیں کہنے لگی جی بالکل آپ ہی ہمارے پروردگار اور رب ہیں۔ یاسین آپ پڑھتے ہیں نا جی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا تمہارا میرے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوا؟ الم اعہد الیکم، کون سا معاہدہ؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الشیطان، یہ تمہارا میرے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم ساری زندگی شیطان کی عبادت نہیں کرو گے بلکہ رحمان کی عبادت کرو گے، بندوں کا رب کے ساتھ۔ دوسری قسم، بندوں کا اپنے ساتھ وعدہ، بندوں کا بولنے بندوں کا اپنے ساتھ وعدہ۔ وہ کیا؟ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ ہم اپنے ساتھ بھی تو کئی وعدے کرتے ہیں نا، میں گناہ نہیں کروں گا، میں خطا نہیں کروں گا، میں والدین کی نافرمانی آئندہ سے نہیں کروں گا۔ یہ اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے کہا وعدے پورے کرو۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے، ایک بندے نے دوسرے بندے سے وعدہ کیا، ایک حکومت نے دوسری حکومت سے معاہدہ کیا، تجارت کے وعدے ہوتے ہیں بندوں کا بندوں سے، نکاح ہو گیا، نکاح بھی ایک معاہدہ ہے نا، عمدہ زندگی گزارنے کا، تجارت ہو گئی ہے، قرض کا لین دین ہے، اس میں وعدہ ہو گیا میں نے فلاں موقع پہ تمہیں ادا کر دینا۔ اسی طرح 2 حکومتیں ہیں، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ یہ تمام تر دیکھیں آپ، انسانیت کی زندگی اکثر و بیشتر معاہدوں پر چلتی ہے۔ مالک و ملازم کے درمیان معاملات ہیں، بادشاہ اور رعایا کے درمیان معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا جی، خریدنے والے اور بیچنے والے کے مابین معاملات ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک لفظ بولا اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ یہ قرآن کا شرف ہے، عظمت ہے۔ اوفو ایک لفظ، عقود دوسرا لفظ،
ان دو لفظوں نے انسانیت کی زندگی کے 80 ایک جملہ پورا نہیں ہو رہا. اب یہ جو نکاح ہے مرد و عورت، یہ ایک معاہدہ ہے، زندگی کا ایک حصہ بن گیا نا. تجارت کرنے والے کا، لین دین کرنے والے کا آپس میں معاہدہ ہے، زندگی کا حصہ بن گیا نا. یہی زندگی ہے اور کیا. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کل کہ حلال و حرام کا تذکرہ اس میں بہت ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے سورۃ المائدہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی. فرمایا کہ اگر تو نے پڑھی ہے نا تو یاد رکھ لے، اس میں اللہ نے حلال کو حلال بتا دیا ہے اور حرام کو حرام بتا دیا. اس لیے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے البقرہ یہودیوں کو خطابات ہیں، آل عمران میں عیسائیوں کو خطابات ہیں، اور النساء میں اہل ایمان کو خطابات ہیں، یہاں جو ہے نا حرام خور، رشوت کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، اور کسی بھی قسم کی مشکوک اور نامناسب کمائی ہے، اللہ نے یہاں پہ ان کو مخاطب کیا. اگلا جملہ جی. احلت لکم بہیمۃ الانعام، میں اللہ کریم نے چھپائے مویشی قسم کے جانور حلال کر دیے تمہارے لیے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی جانوروں کے ذبح کو غلط سمجھا ہوا ہے. او جی ایک جان کو ذبح کیا جا رہا ہے جی، جانور کو ذبح کرتے ہیں جی، بالکل ہی انہوں نے منع کر دیا. کچھ ہیں اتنے گوشت خور ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، جو جانور آیا ذبح کر دیا، کھا لیا. اللہ نے کہا ایسا نہیں. اعتدال، نہ ایسے کہ ہر کوئی کھا لو، نہ ایسے کہ میرے حلال کردہ کو بھی نہ کھاؤ، نہ اعتدال. احلت لکم بہیمۃ الانعام. بہیمہ جو لفظ ہے اللہ نے یہ الگ بولا، وہ جانور جو چوپائے ہیں نا، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، آپ یوں سمجھ لیں 4 پاؤں پہ چلنے والے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بہیمہ جو ہے نا، یہ چونکہ اس کا نتیجہ لگتا ہے مبہم. مبہم کہتے ہیں کہ ادھوری بات، یعنی بات نہ سمجھنا. جانور کو بہائم و بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے، یہ بات نہیں سمجھتے. ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جانور عقل والے نہیں ہیں، جانوروں میں عقل نہیں ہے. اس نے کہا نا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحا، ان میں ہر کوئی جانتا ہے کہ میں نے اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے. ہاں جی، جسے اللہ کی حمد کا پتہ ہے نا وہ عقل والا. پھر بہیمہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ جو بولی بولتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے نا، انسان اس کی بولی کو سمجھ نہیں سکتا. ظاہری بات ہے، جانور میں احساسات تو موجود ہے نا. اسے جب بھوک لگتی ہے تو اپنے بھوکے ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ نہیں؟ جب اس پہ بوجھ زیادہ ہونے لگے تو
اپنے اوپر لدے بوجھ کا احساس دلاتا ہے کہ نہیں دلاتا؟ جب شدت کی سردی لگنے لگے یا شدت کی دھوپ لگنے لگے تو یہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں دلاتا؟ الانعام اللہ نے پھر جو خاص طور پہ بولا ہے نا، اللہ نے اشارہ کیا مویشی، دو قسم کے جانوروں میں، ایک جانور ہے وحشی، چیتا، شیر، ریچھ، اس طرح کے اور کئی جانور، ایک ہے مویشی جنہیں پالتو جانور کہا جاتا ہے، ہم رکھتے ہیں یا ان مویشیوں کے مشابہ ہیں۔ مویشی اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہو گئی، اسی طرح بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ چار ہو گئے نا، تو انہی چاروں کے ڈبل کر لیں، نر اور مادہ، یہ مویشی جانور ہے۔ کچھ ان کے مشابہ ہیں جیسے ہرن وغیرہ ہو گئی، پالتو تو نہیں ہے لیکن ان کے مشابہ ہیں۔ گوشت خور نہیں ہے بلکہ سبزہ کھاتے ہیں۔ شیر گوشت خور ہے نا، یہ سبزہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے یہ تمہارے لیے حلال کر دیے، ہاں، الا ما یتلا علیکم، یا اللہ بکری حلال، گائے حلال، اونٹ حلال، بات ختم ہو گیا، للگنا یتلا علیکم، میں تمہیں آگے بتانے لگا ہوں، ان میں بھی، سنیں جملہ، ان میں بھی اگر کوئی غیر اللہ کے نام کا مختص کر دو گے تو حرام ہو جائے گا، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جانور کہ آگے ہم ان کو بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ بکری غیر اللہ کے نام کی کر دی جائے، اونٹ غیر اللہ کے نام کا ہو جائے، ٹھیک ہے جی، جو بھی غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا تھا حلال، لیکن جب غیر اللہ کے لیے مختص کر دیا گیا تو اس کی حلت ختم ہو گئی، وہ حرام ہو گئی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، ویسے تو شکار کی اجازت ہے، کر لو، لیکن جب تم نے احرام باندھا ہوا ہے، جب تم حج کے موقع پر ہو یا عمرے کے موقع پر، ان دونوں صورتوں میں یہ احساس رکھنا ہے، شکار کرنا بھی نہیں، کسی کو شکار کا بتانا بھی، ایک کیا میں خود نہیں کرنا، دوجا او چھپے نہ، یہ بھی نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اولا کیا ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں بھی ہم شکار کر لیتے، احرام باندھ کے بھی ہم شکار کر لیتے، کیا ہو جاتا؟ اللہ نے کہا یہ میرا اختیار ہے، یحکم ما یرید، جو میں ارادہ کروں وہ میں فیصلہ کر کے رہتا ہوں۔ دنیا کے فیصلے توڑے جا سکتے ہیں لیکن میں اللہ کا فیصلہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہوں وہ فیصلہ کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں وہ میں کام کر کے دکھاتا ہوں اور وہ میں کام کر لیتا ہوں۔ مجھ سے پکڑنے والا، مجھ سے پوچھنے والا، میرے فیصلے کو چیلنج کرنے والا اور میرے فیصلے کا رخ موڑنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ میں اللہ حاکم ہوں، جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کروں، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بس بات یہ، میں کہہ دوں اپنے نبی کو کہ خاموش ہو جاؤ، خبردار جو تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں زبان کو حرکت دی، میرا حکم چلتا ہے، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ انہو لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں، عمل غیر صالح، اس کے عمل عمدہ نہیں، لہذا میرے نبی خبردار، اگر آپ نے بیٹے کے حق میں اپنی زبان کو حرکت دی تو نبوت سے نہیں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ میرا حکم ہے، میرا فیصلہ ہے،
میرے فیصلے کے بعد پیغمبر کو جرت بھی نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں خیال کرے اور مجھ سے بات کرے اور مجھ سے بخشش مانگے. میں حکم دے دوں تو 950 سال محنت کرنے والے نوح پیغمبر کو بھی چپ کرنا پڑتا ہے. ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا. تم کون ہوتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے یہ حلال کیوں کیا؟ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے یہ حرام کیوں کیا؟ میں تمہیں پابند نہیں ہوں تمہارا. میں تمہیں ایک ہی بات بتا رہا ہوں، یحکم ما یرید، جو میرا ارادہ ہے میں وہ فیصلہ کر لیتا ہوں، اور جو میں فیصلہ کر لوں میرا نبی بھی میرے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا. بات یہ ہے جی. اے ایمان والو، تم وعدے پورے کرو. حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چپائے، یعنی مویشی، مگر وہ کہ پڑی جائے گی تمہارے اوپر یا تذکرہ کیا جائے گا ان کا تمہارے سامنے. نہ حلال سمجھو شکار کو حالت احرام میں، بے شک اللہ فیصلہ کرتے ہیں ما یرید، جو وہ